السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ ہمیں تنہا ہی زندگی کی جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ آپ کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، مگر میدان میں آپ کو اکیلے ہی اترنا پڑتا ہے۔ دوست وہی ہے جو آپ کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے۔ جو انسان آپ کو برائی کی طرف لے چلے تو جان لو وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ احسان کر کے اس کو جتلایا نہیں جاتا۔ اگر کسی نیکی کا مقصد بعد میں اس کو گن کر بتانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ نیکی ہی نہ کی جائے۔ جھوٹی تسلیاں اور سہارے انسان کو جھوٹی امیدوں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال کر کے زندگی کے مشکل سفر میں اپنی قابلیت پر یقین کر کے اس سفر کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ امیدیں انسانوں سے اچھا ہے کہ رب سے باندھیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غربت دولت کے کم ہونے سے نہیں بلکہ خواہشات کے بڑھنے سے آتی ہے۔ میں جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ مہربان بنیں۔ ہر وہ انسان جس سے تم ملتے ہو ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے۔ صرف مرنے والوں نے جنگ کا خاتمہ دیکھا ہے۔ چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک بڑے نامکمل کام کرنے سے۔ جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ اس انسان کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور پودا نہیں لگاتا۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایمانداری بے ایمانی کے مقابلے میں کم منافع بخش ہے، لیکن اس کا فائدہ آنے والی نسلوں تک ملتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اسے درست کرنے میں ناکام رہا ہے تو اس نے اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ جھوٹے الفاظ نہ صرف برے ہیں بلکہ یہ روح کو خطرناک حد تک متاثر کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اقتدار حاصل کرنے کے اہل ہیں جو اقتدار کی تلاش نہیں کرتے۔ کبھی بھی کسی کو مایوس مت کریں۔ جو مسلسل کام کر رہا ہو، چاہے وہ کتنا ہی سست کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہو۔ ہر آدمی کی 3 خواہشات ہیں: صحت مند ہونا، ایماندارانہ طریقے سے امیر ہونا اور خوبصورت ہونا۔ کوئی بھی آدمی آسانی سے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ اپنے خیالات کو سنبھالو، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی اور بہترین فتح خود کو فتح کرنا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی مایوسی کا سامنا نہیں کرو گے۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کیجیے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں بڑھائیں: عقل، ہمت اور محبت۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ ہاں، تیرے بے حجاب ہونے تک ہم بھی شامل تھے ہوش والوں میں۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا
ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ لوگ اتنی جلدی بات نہیں مانتے جتنی جلدی برا مان جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کوئی تدبیر کرو، وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں اور شام ہوئی جاتی ہے۔ حقیقت میں حقیقت ہے، حقیقت کو خدا جانے۔ حقیقت میں حقیقت ہے، حقیقت کو خدا جانے۔ میرے دل میں محبت ہے، تیرے دل کی خدا جانے۔ جاپانی کہاوت ہے کہ روتی ہوئی عورت اور بیمہ ایجنٹ کی باتوں پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ مصری کہاوت ہے کہ دولت جب بولتی ہے تو سچائی بعض دفعہ خاموش ہو جاتی ہے، اور امریکی کہاوت ہے کہ کامیابی وہ سیڑھی ہے جس پر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چڑھا جا سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر علیہ السلام سے فرمایا، جب کوئی شخص خود صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا قرض ہے جو آپ کو ضرور واپس ملے گا، مگر کسی اور کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا سکہ چلتا ہے، قابلیت کا نہیں۔ سورت یوسف سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور کھوئے ہوئے ضرور مل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ یہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے قریب ہی پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو۔